بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم امتیاز دانش، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جن حضرات نے درود و سلام پڑھا ہے ان سے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ میرا بھی فائدہ ہو سکے اور مخلوق خدا بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی وہ تھی نیند کا بہت زیادہ آنا، کثرت سے آنا۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہے نیند کا نہ آنا، یعنی نیند آتی نہیں، ساری رات سوچتے سوچتے گزر جاتی ہے، دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے بعض دفعہ، اور بعض دفعہ جب سونے لگتا ہے مریض تو اس کے دماغ میں ایک فلم سی چل رہی ہوتی ہے، یہ کر دوں گا، وہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یعنی اس کو نا خیالات آتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ساری رات گزر جاتی ہے، نیند نہیں آتی۔ پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ مریض انتہائی چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتا ہے، ہر وقت اس کو غصہ آتا ہے، دن بدن کمزوری ہوتی جاتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے میرا چھوٹا سا پیغام ہے ان لوگوں کو کہ سب سے پہلے میرے پیارے بھائی، آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر سوئیں، کیونکہ بعض دفعہ جب آپ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے تو اللہ جو نیند کا سکون ہے وہ چھین لیتا ہے۔ 5 وقت باجماعت نماز پڑھیں، اور کم از کم عشاء کی نماز تو ہم نے لازمی پڑھ کر سونی ہے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی، اگر آپ بے خوابی کا شکار ہیں تو، لیکن پڑھنی 5 وقت نماز ہے، کیونکہ یہ فرض بھی ہے، قرض بھی ہے، اور اس قرض سے اس وقت جان نہیں چھوٹے گی جب تک آپ اسے ادا نہیں کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو فوری طور پر یہ جو خشک غذائیں ہیں یہ چھوڑ دینی ہے۔ ٹھیک ہے، خشک غذا کون سی ہے؟ آلو مٹر، آلو گوبھی، آلو بینگن، گوشت قیمہ وغیرہ، اور اس کے بعد کریلا گوشت، ٹھیک ہے، چنے کی دال، اور اس کے ساتھ سموسے، پکوڑے، برگر، ٹکے کباب، یہ ساری چیزیں آپ نے چھوڑ دینی ہیں۔ آپ نے سالن استعمال کرنا ہے کس چیز کا؟ کدو، ٹینڈا، شلجم، گاجر، مولی، یہ سالن استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے کالی مرچ، ادرک، لہسن ڈال کے یہ سالن بنانے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سرخ مرچ، مسالے، گرم مسالے دبا کے آپ ڈال رہے ہیں اور پھر آپ کہیں گے مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، وہ بھائی فائدہ پھر نہیں ہوگا۔ جو میں نے آپ کو بتایا آپ یہی استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ جو علاج ہے، سب سے پہلے آپ نے حب شفا، ٹھیک ہے، 1000 ملی گرام صبح و شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد ہمراہ آپ نے میٹھے دودھ سے آپ نے استعمال کرنی ہے، یا دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے اگر آپ کو شوگر ہے تو۔ ایک دوسرا نسخہ، وہ نسخہ 5 ملین کا ہے، وہ آپ نے 1000 ملی گرام کا کیپسول دن کے وقت ہمراہ پانی استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو نسخہ ہے وہ آپ نے معجون دبید الورد، یہ پنسار سے مل جاتی ہے، یہ آپ لے کے رات کو چھوٹی آدھی چمچ دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نیند کا اگر 20 سالہ پرانا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب میں نسخہ جات کی طرف آتا ہوں۔ پہلے حب شفا کا نسخہ آپ نوٹ کر لیں۔ اس میں سب سے پہلے جناب آپ نے لینے میٹھا تیلیا 10 گرام، اجوین خراسانی 20 گرام، اسگند ناگوری 80 گرام، کشنیز 160 گرام، چھوٹی چندن 160 گرام، سرنجان شیریں 160 گرام۔ آپ نے
میٹھا تیل کو اتنا رگڑنا کہ پاؤڈر ہو جائے. اس کے بعد باقی چیزیں ڈال کے آپ نے اس کا پاؤڈر بنا کے ٹھیک ہے مکس کر لینا ہے, اور پھر 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر کے صبح و شام آپ نے دودھ سے استعمال کرنا ہے. اب آ جاتے ہیں 5 ملائن کے نسخے کی طرف. سونڈ 50 گرام, نشادر 20 گرام, کالی مرچ 10 گرام, سنا مکی 80 گرام, ریوند اسارا 40 گرام. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے. اس کو مسل بھی کہہ لیں, ملین بھی کہہ لیں, جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ کہہ لیں اس کو. تو 1000 ملی گرام کا کیپسول آپ نے دن کے وقت ہمراہ پانی استعمال کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی مجون دبید الوا چھوٹی آدھی چمچ وہ آپ نے رات سوتے وقت استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ چند دن استعمال کریں, آپ کا جو نیند کا مسئلہ وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے جی. تو اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی, سلامتی والی, عافیت والی, برکتوں والی, کامیابیوں والی, خوشحالی والی, خوشیوں بھری, ساتوں بھری زندگی نصیب کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.